إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. معزز حاضرین، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں: وما اصابکم من مصیبہ، تمہیں دنیا میں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، ویعفو عن کثیر، اللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ سزا عطا فرماتے ہیں۔ بے شک دنیا کے اندر انسان کے گناہوں کا اثر انسانی زندگی پر ہوتا ہے۔ ہم اور آپ دن و رات جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو گناہ کے کام ہم سے سرزد ہوتے ہیں، ان گناہوں کے آثار ہماری زندگی پر بھی ہوتے ہیں، ہمارے دلوں پر بھی ہوتے ہیں، اور ہماری آخرت پر بھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں: ان للحسنۃ بیاضا فی الوجہ، فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں نیکوکار ہوتے ہیں، نیکی کے کام کیا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے چہرے روشن ہوتے ہیں۔ ونورا فی القلب، اور ان کے دل جو ہے نور سے منور ہوتے ہیں۔ وسعۃ فی الرزق، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے رزق میں برکت عطا فرماتے، خوشحالی عطا کرتے ہیں۔ ومحبۃ فی قلوب الخلق، اور جو لوگ دنیا میں نیکیاں کرتے ہیں، نیک کام کیا کرتے ہیں، جو نیک رہتے ہیں، ایسے لوگوں کی محبت اللہ تعالیٰ دنیا کی ساری مخلوقات میں ڈال دیتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں: وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ، اور جو لوگ دنیا میں برے کام کرتے ہیں، گناہوں کے کام کیا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ، ایسے لوگوں کے دل تاریک ہو جاتے ہیں۔ وَضَيْقًا فِي الرِّزْقِ، ایسے لوگوں کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ وَبُغْضًا فِي قُلُوبِ الْقَلْبِ، اور ایسے لوگوں کی نفرت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بھر دیتے ہیں۔ تو اس حدیث اس عبداللہ بن عباس کے اثر سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جو بھی انسان جو اچھے کام کرتا ہے، ان اچھائیوں کا اثر اس کی زندگی میں دنیا پر ہی ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد اس کا صلہ ملتا ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن دنیا میں ہمارے اور آپ کے جیسے اعمال ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان اعمال کا آثار، ان اعمال کا صلہ، ان اعمال کا نتیجہ دنیا میں بھی دکھاتا ہے اور آخرت میں بھی دکھاتا ہے۔ اور اس جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں گناہ کا کام کیا کرتے ہیں، جو لوگ دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، انسان تو انسان، حیوان بھی ایسے لوگوں سے پریشان رہتے ہیں، جانور تک جو ہے ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون، کہتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتے ہیں اور لعنت کرنے والے لوگ لعنت کرتے ہیں۔ مفسر قرآن امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ان البہائم تلعن عصاة بنی آدم، فرماتے ہیں کہ بے شک جانور جو ہیں یہ لعنت کیا کرتے ہیں ایسے لوگوں پر جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اذا اشتدت السنہ، جب ان کے گناہوں کی وجہ سے زمینیں سوکھ جاتی ہیں، قحط سالی آ جاتا ہے۔ وَأَمْسَكَ الْمَطَرَ، اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتے ہیں۔ وَتَقُولُ، جانور کہتے ہیں: هَذَا بِشُؤُونِ مَعْصِيَةِ بنی آدم، کہتے ہیں کہ یہ ابن آدم کی گناہوں کی نحوست ہے جو اللہ تعالیٰ نے زمین کو سکھا دیا ہے اور آسمان سے اللہ بارش
برسانا روک لیا ہے۔ تو انسان جانور بھی جو ہے انسانوں کے گناہوں سے پریشان رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کو دیکھ کر کہا مستریح و مستراح من، اللہ کے نبی نے کہا یہ راحت پانے والا ہے یا اس سے راحت پانے والے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ من مستریح والمستراح من، اللہ کے نبی راحت پانے والا یا اس سے راحت حاصل کرنے والے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا، کہتے ہیں کہ جو بندہ دنیا میں نیکی کا کام کرتا ہے، جو اللہ کے یہاں خیر کے کام کرتا ہے، آج وہ مرنے کی وجہ سے دنیا کی مصیبتوں سے، دنیا کی پریشانیوں سے وہ آدمی آزاد ہو رہا ہے، راحت پا لی اسے۔ اور آگے کہتے ہیں وَإِنَّ وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ، اور جو دنیا میں گناہ کے کام کیا کرتا تھا، اللہ کی نافرمانی کیا کرتا تھا، يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے گناہوں سے آج جو ہے انسان بھی پاک ہو گئے، انسان بھی راحت پا لیے، والبلاد شہر جہاں وہ رہتا تھا وہ شہر، والشجر یہ درخت، والدواب اور جانور سب کے سب آج اس سے راحت پا گئے۔ تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے انسان یہ جو بے زبان جانور ہیں وہ بھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ انسان یہ درخت جو ہمیں اورات کو رکھتے ہیں کہ اس کے اندر جان نہیں، ہلنے کرنے کا مادہ نہیں، بات نہیں کر سکتے، ایسے درخت بھی جو ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر لعنت کیا کرتے ہیں۔ جب بھی دنیا کے اندر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی آفت آتی ہے تو فوراً وہ سمجھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آج یہ بارش، اللہ نے آج ہم پر آفت نازل کی ہے۔ تو معزز حاضرین، گناہوں کے بہت سے آثار انسان کی زندگی پر ہوتے ہیں۔ انہی آثار میں سے ایک اثر یہ ہے کہ انسان کے دل گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ انسان کے دل گناہوں کی وجہ سے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ انسان کے دل گناہوں کی وجہ سے صحیح اور غلط کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ گناہوں کی وجہ سے انسان کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ انہیں جتنا بھی اللہ کے تعالیٰ کے پاس اللہ کی طرف بلایا جائے ان پر کوئی بات اثر نہیں کرتی، جتنے بھی خیر کی دعوتیں دی جائے کوئی بات ان پر اثر نہیں کرتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں کہا تعرض الفتن علی القلوب، اللہ تعالیٰ کے بندے کے دلوں پر جو ہے فتنے ڈالے جاتے ہیں۔ کالعود کالحسین، جیسا کہ ایک حسین میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک لکڑی کے بعد دوسری لکڑی اسے لگا کر بنائی جاتی ہے، بالکل اسی طرح ایک انسانوں کے دل پر فتنے ڈالے جاتے ہیں۔ عوداً جس طرح کے حسین کے اندر ایک ایک لکڑی ڈالی جاتی ہے، اسی طرح بندے کے دلوں پر فتنے ڈالے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَيُّ قَلْبٍ، جس بندے کا بھی دل اس برائی کو، اس فتنے کو قبول کر لیا، اسے اپنے اندر بسا لیا، نُقِطَ فِيهِ نُقْطَةٌ سَوْدَاء، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایک سیاہ نشان بٹھا دیتے ہیں۔ وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا، اور جس کا دل ان فتنوں سے دور رہا، ان گناہوں سے باز رہا، اللہ کی نافرمانی سمجھ کر ان گناہوں کو چھوڑ دیا، اس فتنے میں مبتلا نہیں ہوا، تو اس کے دل میں جو ہے اللہ تعالیٰ ایک سفید رنگ کا نقطہ ڈال دیتے ہیں۔ حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ، یہاں تک کہ انسانوں کے دو دل ہو جاتے ہیں، ایک دل انسان کا سیاہ ہو جاتا ہے اور ایک دل انسان کا سفید ہو جاتا ہے۔ کہ جو انسان گناہوں سے باز رہتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے دور رہتا ہے، ایسے لوگوں کے دل سفید ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں مثل الصفا، جیسا کہ آپ ایک سفید پتھر کو دیکھتے ہیں، فلا تضرہ فتنہ، جس کا دل اللہ کی نافرمانی قبول کرنے سے انکار کر دیا، جس کے دل میں اللہ کا خوف رہا، اس نے گناہ کا کام کرنے سے پہلے اس بات کو مقدم رکھا کہ اس گناہ کے بارے میں اللہ مجھ سے سوال کرے گا، اس گناہ کے بارے میں اللہ مجھ سے پوچھے گا، یہ گناہ اللہ کو ناراض کرنے والے عمل ہے۔ جس آدمی نے اس بات کو مقدم رکھا اور گناہوں سے باز رکھا، ایسے لوگوں کے دلوں کو اللہ روشن کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جس طرح سے ایک سفید پتھر ہوتا ہے ان کے دل اس طرح ہو جاتے ہیں۔ فلا تضرہ فتنہ ما دامت السماوات والارض، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جس کی کیفیت، جس کی حالت ایسی ہو جائے کہ وہ گناہوں سے دور رہ جاتا ہے، گناہوں کو قبول نہیں کرتا، تو آسمان و زمین کے باقی رہنے تک کوئی فتنہ اسے نقصان نہیں پہنچاتا۔ اور جس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ جو بھی فتنہ آتا ہے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ گناہ کا کام کرے، فوراً گناہ کا کام کر جاتا ہے۔ کسی کو دیکھتا ہے گناہ کا کام کرتے ہوئے تو وہ چاہتا ہے کہ میں بھی کروں، فوراً گناہ میں ڈوب جاتا ہے، گناہ کے کام میں مرتکب ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے دل کو اللہ تعالیٰ سیاہ کر دیتے ہیں، اور ایسی سیاہی کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کالکوز،
اوندا الٹا جو تمبالو ہمارا جس تمبالو کہتے ہیں اس تمبالو کو جس طرح الٹا کیا جاتا ہے بالکل دل اس کا اس طرح صاف ہو جاتا ہے، پانی کا یہ قطرہ بھی اس پر پڑے تو اسے روک نہیں پاتا۔ اور آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں لا یعرف معروفا، جس کی دل کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کی آزمائشوں میں کامیاب نہیں ہوتا، فتنوں میں پڑ جاتا ہے، گناہوں کے کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لا یعرف معروفا، اس کے بعد کسی بھلائی کے کام کو اچھا کام نہیں سمجھے گا۔ ولا ينكر منکرا، اور کسی گناہ کو کام کے انکار بھی نہیں کرے گا، گناہ کا کام کرتا جائے گا، کسی اچھائی کے کام کو قبول نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو لوگ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے یہاں جس چیز کو منع کیا ہے اس کاموں کو شوق سے کر جاتے ہیں، اسے گناہ کا کام نہیں سمجھتے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کل کا یہ فیشن ہے، یہ سمجھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ میں یہ گناہ کا کام کر رہا ہوں، مجھے کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ نہیں سمجھتے، یہ نہیں سوچتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں جو نعمت اللہ نے عطا کی ہے ہر ایک نعمت کا اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا۔ اللہ کے نبی کی اس بات کو یاد نہیں رکھتے، لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، ابن آدم کے قدم قیامت کے دن اس وقت تک دست سے مس نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لے۔ اللہ اس سے پوچھے عن عمرہ فیما افنی، تیری عمر میں نے تجھے عمر عطا کی تھی، میں نے زندگی عطا کی تھی، عن عمرہ فیما افنی، تو نے اپنی زندگی کو کہاں صرف کیا؟ اپنے آپ کو اپنی زندگیوں میں یہ بات نہیں سوچتے کہ کل قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو آدمی ذرہ برابر بھی اچھائی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اس کی اچھائی کو دکھلا دے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو آدمی رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دکھا دے گا۔ اس بات کو مقدم نہیں رکھتا کہ آج میں گناہ کا کام کر رہا ہوں، نافرمانی اللہ کی کر رہا ہوں، تو قیامت کا دن اللہ تعالیٰ اس نافرمانی کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا، مجھ سے سوال کرے گا۔ آج میں اپنی زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتا ہوں، غیبت کرتا ہوں لوگوں کی، برائی بیان کرتا ہوں لوگوں کے بارے میں، ارے وہ آدمی جانے یا نہ جانے لیکن اس کا رب تو جان رہا ہے، تو اللہ اس کے بارے میں مجھ سے سوال کرے گا۔ اس بارے میں خیال نہیں کرتے، گناہوں سے باز جو لوگ نہیں رہتے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خیر کی توفیق نہیں دیتے، ایسے لوگوں کے دل سخت ہو جایا کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی دلوں پر زنگ لگا دیا ہے، بما کانوا یکسبون، ان گناہوں کی وجہ سے جو دنیا میں کیا کرتے تھے، تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل زنگ لگ جاتے ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل سیاہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد نہ تو ہمیں کوئی اچھی چیز اچھی نظر آتی ہے اور نہ ہی کوئی بری چیز ہمیں بری نظر آتی ہے، یہ گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن کے دل دنیا میں زنگ لگ جایا کرتے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ کہتے ہیں کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، قیامت کے دن یہ لوگ وہ ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ پردے میں آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم ہو جائیں گے۔ جو لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکام سے محروم رہے، جو لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے اوامر سے محروم رہے، اللہ نے جس چیز کو منع کیا ہے جانتے ہوئے بھی نہ اندیکھا کر دیا، نابینا کی شکل اختیار کر گئے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت دن اللہ کے دیدار سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم انہم لصالو الجحیم، لوگوں گناہوں سے باز آ جاؤ، ان گناہوں کو چھوڑ دو، یاد رکھو ہمارے دل جس وقت سخت ہو جائیں گے، ہمارے دل جب سیاہ ہو جائیں گے، اللہ کہتے ہیں ثم انہم لصالو الجحیم، ہرگز نہیں، یقیناً قیامت کے دن انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالتے ہوئے کہیں گے کہ یہ تمہارے ان اعمال کا بدلہ ہے جو دنیا میں تم کیا کرتے تھے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح گناہوں کے نقصانوں سے نقصان یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ دین علم سے محروم ہو جاتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے ہم اور آپ دین علم حاصل کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ویعلمکم اللہ، تم اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں دین سکھلائے گا، اللہ تمہیں دین کی تعلیمات عطا کرے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کہتے ہیں ومعنى الآیۃ ان من لم یتق اللہ لا یعلمہ اللہ، اللہ کہتے ہیں کہ جو آدمی اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسے دین علم سے محروم کر دیتے ہیں، دین علم اسے نہیں سکھاتے، اس کے بعد وہ کیا کر رہا ہے اسے خود معلوم نہیں ہوتا
کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ کرنا درست ہے یا نہیں ہے، یہ کرنا ہے کب کرنا ہے. انسان دین علم سے محروم ہو جاتا ہے. اور آگے فرماتے ہیں فَأَعْظَمُ أَسْبَابِ تَحْصِيلِ الْعِلْمِ تَقْوَى اللَّهِ، کہتے ہیں کہ سب سے بڑا سبب جس کی وجہ سے ہم اور آپ دین علم حاصل کر سکتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. یہی وجہ ہے ہم اور آپ اپنی زندگیوں میں غور کریں، اپنی زندگیوں میں اپنے پاس اپنے ساتھ اٹھنے چلنے پھرنے والوں میں غور کریں. بڑی بڑی عمر کے ہم ہو گئے ہیں لیکن ہمیں قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا. یہ ہمارے گناہ ہے جس کی وجہ سے ہم قرآن مجید کا علم حاصل کرنے سے محروم ہو گئے. اپنی زندگیوں میں غور کریں. نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، 5 وقت کی نمازی ہے، دیکھیں کہ ہم نماز کے اندر نماز کی جو دعائیں ہیں کم سے کم وہ پڑھ پا رہے ہیں کیا؟ اپنی زندگیوں میں غور کریں. ہم دنوں رات میں 3 مرتبہ کھانا پیا کرتے ہیں، دیکھیں کہ کھانے پینے سے پہلے کی کھانے کے بعد کی دعاؤں کا کیا ہم اہتمام کرتے ہیں؟ کیا ہمیں دعائیں آتی ہیں؟ دیکھیں اپنے علم کو، اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں علم کتنا ہے. یہی چیز، یہی گناہ جس کی وجہ سے ہم اور آپ دین علم سے محروم ہو گئے ہیں. اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو علم سکھا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ امام شافعی بہت چالاک تھے، بہت ہوشیار تھے، بہت عقل مند تھے، دانشمند تھے. تو اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ نے امام شافعی سے کہا انی ارى ان اللہ قد القى على قلبك نورا. امام مالک نے امام شافعی سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل کو روشن کر دیا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے دل کو اللہ تعالیٰ نے روشن کر دیا ہے. فلا تطفئوه بظلمة المعصية، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل کو روشن کیا ہے، اسے گناہوں کی تاریکی سے بجھا نہ دینا. اللہ نے تمہارے دل میں جو علم کی راست عطا کی ہے، جو اللہ نے تمہیں ہوشیاری عطا کی ہے، یاد رکھو گناہ کر کر اس ہوشیاری کو، اس چالاکی کو، اس علم کو مٹا نہ دینا. تو اس سے معلوم ہوا کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے گناہوں سے دور رہنا، گناہوں سے پاک رہنا ضروری ہے. گناہوں کی وجہ سے ہم اور آپ دین علم سے محروم ہو جاتے ہیں. گناہوں کی وجہ سے ہم اور آپ عقل مند جتنے بھی ہو جائیں ہماری عقل خود ذہن میں بدل جاتی ہے، ہوشیار نہیں ہو پاتے. گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو چھین لیتے ہیں. گناہوں کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہر معاملے میں کوئی بھی بزنس لے لیجیے، کوئی بھی تجارت لے لیجیے، اس کے اندر ہمارا دماغ فوراً کام کرنے لگتا ہے. لیکن دینی مسئلے میں لے لیا ہمارا زبان دس سے مس نہیں کر پاتی. اللہ تعالیٰ انسانوں کی گناہوں کی وجہ سے ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو کم کر دیتے ہیں. ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی عقل کو کم کر دیتے ہیں. اسی لیے امام ہلالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَاعْلَمْ بِأَنَّ قَدْرَ الذُّنُوبِ يَكْسِبُ نُورَ الْعِلْمِ فِي الْقُلُوبِ، کہتے ہیں کہ اس بات کو جان لو کہ بے شک گناہوں کی گندگی تمہارے علم کی جو روشنی ہے اس کو گرہن لگا دیتی ہے. جس طرح سے سورج کو گرہن لگ جاتی ہے، اس کی روشنی کم ہو جاتی ہے، چاند کو گرہن لگ جاتا ہے، بالکل اسی طرح جو لوگ دنیا میں گناہ کیا کرتے ہیں وہ گناہوں کی گندگی انسان کے علم کی روشنی کو کند کر دیتے ہیں، اس کی روشنی کو جو ہے گرہن لگا دیتے ہیں. آگے کہتے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے ایک چراغ جو اپنے آس پاس کی جگہ کو روشن کرتا ہے، لیکن وہی چیز تھوڑے دن جانے دیجیے چراغ کا لیمپ جو گلاس اوپر ہوتا ہے وہ کالا ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کی روشنی کم ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح جو آدمی گناہ کرتے جاتا ہے اس کے علم کی روشنی کم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے علم کو چھین لیتا ہے. اسی لیے امام ضحاک بن مزاحم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما من احد تعلم القرآن ثم نسي الا بذنب يحدث، فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی قرآن مجید کا علم حاصل کیا پھر اس کے بعد اس کو بھول گیا تو کہتے ہیں کہ لا الا بذنب، اس کا بھولنا یا اس کا بھولنا نہیں بلکہ اس کے گناہوں کی وجہ سے وہ قرآن کو بھلا دیا گیا. ہم اور آپ دیکھیں کتنے صورتیں ہم نے بچپن میں یاد کی تھی، کیا آج ہمیں وہ صورتیں یاد ہیں؟ کتنی دعاؤں کا اہتمام ہم بچپن میں کیا کرتے تھے، دعاؤں کو یاد کیا کرتے تھے، کیا آج ہمیں وہ دعائیں یاد ہیں؟ امام ضحاک کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی جس آیت کو بھی انسان کو بھلایا جائے یہ اس کے گناہ کی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو اس کے ذہنوں سے نکال دیتا ہے، ان کے دلوں سے اللہ چھین لیتا ہے. جو دعائیں ہم اور آپ بچپن میں یاد کیا کرتے تھے، بچپن میں اچھی طرح یاد تھے، کیا آج وہ دعائیں ہمیں یاد ہیں؟ جو دعائیں، جو اذکار، جو اللہ تعالیٰ کے عبادت میں ہمیں اور آپ کو کرنے کا جو شوق تھا، جو اللہ تعالیٰ کے یہاں کھڑے ہونے کا، نماز پڑھانے کا، نماز پڑھنے کا، سنت پڑھنے کا، ذکر کرنے کا، تسبیحات کا جو شوق بچپن میں تھا، جو ولولہ بچپن میں تھا، یا جب ہم اور آپ گناہوں سے پاک تھے جب وہ شوق ہمارے دل میں آیا تھا، کہ آج ابھی بھی وہ باقی ہے شوق؟ نہیں، یہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو قرآن مجید بھلا دیتا ہے. اسی لیے
علی بن خشرم فرماتے ہیں سألت وکیع عن دواء الحفظ فأجابت المعاصی، کہتے ہیں کہ میں نے وکیع سے پوچھا کہ میں بہت سی چیزیں یاد کرتا ہوں، قرآن یاد کرتا ہوں، حدیث یاد کرتا ہوں، دعائیں یاد کرتا ہوں، لیکن بہت جلد میں اسے بھول جاتا ہوں، میں ایسا کوئی عمل آپ مجھے بتائیے جس کو میں کروں تو مجھے یاد رہے۔ تو امام وکیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں ترک المعاصی، تو گناہ کو چھوڑ دو، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کے یہاں گناہ کرنا چھوڑ دو، تمہارا ذہن جو ہے تازہ ہو جائے گا۔ اسی لیے امام ابن جلاد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نظر تو منظرا لا یحل لی، کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ایسی چیز دیکھی جس کا دیکھنا میرے لیے حلال نہیں تھا، جو چیز حرام تھی، ایک مرتبہ میں نے اسے دیکھ لیا، فقال لی احد الصالحین، تو مجھے ایک آدمی نے کہا اتنظر الی الحرام، کہتے ہیں کہ اس وقت اس آدمی نے کہا کیا تم حرام چیزوں کی طرف دیکھتے ہو؟ واللہ لتجدن غبہ ولو بعد حین، کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم آج جو تم نے گناہ کا کام کیا ہے اس کا اثر تم اپنی زندگی میں پاؤ گے، گرچہ اب نہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہی سی، تھوڑے وقفے کے بعد ہی سی تم پاؤ گے۔ قال ابن جلاد کہتے ہیں فنسیت القرآن بعد 40 سنہ، کہتے ہیں کہ اس وقت اس نے بات کہی تھی، اس کے 40 سال کے بعد میں نے سارا قرآن پڑھا۔ تو انسان گناہوں کی وجہ سے قرآن مجید کے علم سے محروم ہو جاتا ہے، انسان اپنی ہوشیاری کو کھو بیٹھتا ہے، وہ انسان جو کبھی عقل مند تھا، ہوشیار تھا، اس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے عقلوں کو سلب کر لیتے ہیں۔ اسی طرح معزز حاضرین، گناہوں کے نقصانوں میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ انسان جسمانی اعتبار سے کمزور ہو جاتا ہے۔ جو انسان گناہوں میں ملوث رہتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، یقین مانے کہ اس کا بدن، اس کا جسم بھی دنیا میں کمزور ہو جاتا ہے۔ جو آدمی اللہ پر ایمان رکھنے میں کمزور ہو، جو اللہ کے احکام کو ماننے میں کمزور ہوتا ہے، جو اللہ کے نواہی کو چھوڑ دینے میں کمزور ہوتا ہے، جو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے میں کمزور ہوتا ہے، تو دنیا میں اس آدمی کا جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ طالوت سے فرماتے ہیں فلما فصل طالوت بالجنود، طالوت علیہ السلام نے لشکر جمع کیا تھا تاکہ جالوت سے جنگ کیا تھا۔ طالوت کی جب لشکر جمع ہو گئی تو انہوں نے کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہا کہ اے لوگوں، اپنے لشکر کو جمع شدہ لشکر سے کہا کہ اے لوگوں آگے ایک نہر آنے والی ہے پانی کی، ان اللہ مبتلیکم، اللہ تعالیٰ تمہیں اس نہر سے آزمائے گا، تمہیں پیاس لگا دے گا، اس نہر سے تمہیں اللہ تعالیٰ آزمائے گا۔ فمن شرب منہ، جو آدمی اس نہر سے پانی پی لیا، فلیس منی، وہ آدمی مجھ سے نہیں، ومن لم يطعمه فإنه منی، اور جو آدمی اس نہر سے پانی نہیں پیا وہ آدمی مجھ سے، الا من اقترف غرفة بيده، سوائے اس کے کہ اگر کوئی آدمی ایک چلو پانی اٹھا لے تو کوئی بات نہیں۔ آگے فرماتے ہیں فشربوا منه الا قليلا، جنگ کے لیے ساری تیاری کر کے نکلے ہیں، ساری تیاری ہتھیار لے کر ذہنی اعتبار سے سب جنگ کے لیے نکلے ہیں۔ راستے میں اللہ نے کہا کہ نہر سے آزمایا جائے گا، تو طالوت نے کہا کہ جس آدمی نے اس نہر کا پانی پیا مجھ سے نہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تھوڑی بھی دیر نہیں گزرا تھا، فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا، جنگ کے اندر شریک تمام افراد سوائے چند کے سب نے اس نہر کا پانی پی لیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے بعد فرمایا فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ، کہتے ہیں کہ پانی پینے کے بعد جب اس نہر کو پار کر آگے بڑھے وہ اور وہ لشکر جو پانی پی لیا تھا، کہا کہ والذین آمنوا، اور ایمان والے بھی، قالوا لا طاقت لنا اليوم، پانی پینے کے بعد جب لشکر آگے بڑھ گیا تو جن لوگوں نے پانی پیا تھا اس نہر سے ان لوگوں نے کہہ دیا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، کہا کہ آج ہمیں جالوت کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں۔ گھروں بار کو چھوڑ کر آئے ہیں، ساری تیاری کر کر آئے ہیں، اللہ نے شروع میں ہی نہیں آزمایا بلکہ راستے میں جا رہے تھے، سب تیاری کر کر ذہنی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے تیار ہو کر آئے ہیں، بس اللہ نے کہا کہ آگے نہر سے آزمائے گا اللہ تعالیٰ تمہیں۔ اللہ کی حکم کی نافرمانی انہوں نے کی، اس نہر کا پانی انہوں نے پیا، اس کے بعد وہ فوراً کہنے لگے قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، کہا کہ آج ہم جالوت سے نہیں لڑ سکتے۔ انسان جسمانی اعتبار سے گناہوں کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں غور کیجئے کہ سب کے سب لوگ مسلح آئے تھے، جنگ کرنے کی خاطر گھر سے نکلے تھے، ذہنی طور پر بھی تیار تھے، جسمانی طور پر بھی تیار تھے، لیکن بس اللہ تعالیٰ کی ایک نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی جسموں کو، ان کی ہمتوں کو اللہ نے کمزور کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ارادوں کو کمزور کر دیا۔ تو جو لوگ دنیا میں نافرمانی کیا کرتے ہیں، اللہ کے یہاں گناہ کا کام کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی طاقتوں کو سلب کر لیتے، چھین لیتے ایسے لوگوں کا، ایسے لوگوں کے بلند و مضبوط ارادوں کو، پرعزم ارادوں کو اللہ تعالیٰ کمزور کر دیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال الذين يظنون انهم ملاقو
اللہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ یقین رکھتے تھے کہ ان کا اللہ سے ملاقات ہونا ہے، اللہ سے ملاقات کریں گے، کہنے لگے کم من فئۃ قلیلہ، بسا اوقات کبھی کبھار چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں کو ہرا دیتے۔ تو یہ گناہوں کی وجہ سے انسان کے جسم جو ہے کمزور ہو جاتے ہیں۔ امام حسن بن صالح رحمہ اللہ فرماتے ہیں العمل بالحسنۃ قوۃ فی البدن، کہتے ہیں کہ جو لوگ اچھے کام کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو جسمانی اعتبار سے طاقت عطا فرماتے ہیں، ونور فی القلب، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں نور عطا کرتے ہیں، وضوء فی البصر، اللہ ان کی بینائی کو، ان کے دیکھنے کو اللہ تعالیٰ زیادتی کرتے ہیں، والعمل بالسیئہ، اور جو لوگ دنیا میں گناہ کا کام کیا کرتے ہیں وہن فی البدن، اللہ ان کے جسم میں کمزوری عطا کر دیتے ہیں، جوان رہتے ہیں لیکن تھوڑی دیر چل نہیں پاتے، مضبوط ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں لیکن تھوڑا وقت ٹہر نہیں پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے جسم کو کمزور کر دیتے ہیں۔ تو مضحضر گناہوں کے بہت سارے آثار ہیں، تو اس دن ہمیں اور آپ کو گناہوں سے بچنا چاہیے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے ذہنوں میں ہمیشہ اس بات کو رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے کبھی مخفی نہیں، یاد رکھیں۔ دنیا میں ہر چیز سے چھپ سکتے ہیں، ہم دنیا کی ہر چیز سے اوجھل ہو سکتے ہیں، اپنے بڑوں سے ہم بچ سکتے ہیں، اپنے دوستوں احباب سے بچ سکتے ہیں، ہم دنیا میں اپنے آپ کو کسی ایک جگہ محفوظ رکھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اب ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن یاد رکھو کبھی بھی ہم اللہ کی نگاہ سے مخفی نہیں، اللہ تعالیٰ کے علم سے ہماری کوئی چیز مخفی نہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے کاموں کو جانتا ہے، اللہ ہمارے دلوں میں جو ہم سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی باخبر ہے۔ اس لیے گناہوں کے کام کو چھوڑ دیجیے، گناہ انسان کی دنیا و آخرت دونوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہر خیر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جو لوگ تندرستی میں ہیں اللہ ان کی تندرستی کو غربت کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں مالداری عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دنیا میں جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کو، ان کی بیماری کو صحت میں بدل دے، اللہ دنیا میں جہاں بھی لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ادا فرمائے، اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ مسلمان ممالک کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی عورتوں کی، بچوں کی، ان کے شوہروں کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کے بڑوں کی، ان کے چھوٹوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا حامی مناسب ہو، اللہ تعالیٰ جو کام انہوں نے شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ اس میں مددگار ہو، اللہ اس کام کو پائے تکمیل تک اللہ تعالیٰ پہنچائے، اللہ تعالیٰ فلسطین کو مسلمان کا ملک بنائے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں اس راہ میں جو بھی جس طرح کی بھی اللہ تعالیٰ قربانیاں دے رہی ہیں اللہ ان کی قربانیوں کو شرط قبولیت سے نوازے، اللہ جو لوگ شہید ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے گھر و بار والوں کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی اسلام کی راہ میں جو اللہ ہم سے قربانیوں کا مطالبہ کرے اللہ اس قربانیوں کو دینے والا بنائے، اللہ کبھی بھی ہمیں اس معاملے میں ہچکچانے والا پیچھے رہنے والا نہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو اللہ قبول فرمائے، اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، نظر بد سے اسے بچائے، اللہ دن دن کی رات چگلیوں سے ترقی عطا فرمائے، اللہ مسلمان ممالک کو اللہ ایک متحد کر دے، اللہ تعالیٰ ایک جٹ بنائے، اللہ تمام مسلمانوں کو اللہ کے نبی کے اس قول کے مصداق بنائے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، جسم کی کسی ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو سارا جسم محسوس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قول کے مصداق سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ بنائے، اللہ ہمیں اور آپ کو اپنے مسلمان بھائیوں کا، مسلمان بہنوں کا درد محسوس کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں ہمیں دعائیں کرنے والا بنائے، اللہ ہم سے جو مدد ہو سکے ان کے لیے کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جب تک زندہ رکھے کلمہ توحید پر زندہ رکھے، جب خاتم و خاتم بالخیر ہو، ہمیں اور آپ کو دنیا میں اگر سرخرو ہونا ہے تو ہمیں اور آپ کو گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب کرے، دنیا میں اللہ تعالیٰ اسلام کا بول بالا کرے، اللہ ہمیں بلند مقام دنیا میں بھی عطا کرے، مرنے کے بعد بھی ہمیں عطا کرے، تو ہمیں اور آپ کو گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، گناہوں سے باز آنا ہوگا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا ہوگا۔ یاد رکھیں کبھی بھی وہ قوم اللہ تعالیٰ کی یہاں کامیابی حاصل نہیں کر سکتی جو اسی اللہ کی نافرمانی کرنے والی ہو، کبھی بھی وہ قوم اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکتی جو قوم اسی اللہ کو ناراض کرنے والی ہو، اللہ کی ناراضگی کے ساتھ کبھی بھی ہم اور آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے کبھی بھی ہم اور آپ اللہ کے فرمانبردار بندے نہیں بن سکتے۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں کامیابی عطا کرے، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ قوی بنائے، طاقتور بنائے، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اسلام کو آگے پہنچانے والا بنائے، تو یاد رکھیں ہمیں اور آپ کو گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، اللہ پر ایمان ہمارا مضبوط ہونا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ کہتے ہیں کہ تم ہی سربلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو جاؤ۔ یاد رکھو ہم اور آپ اگر ایمان والے ہو گئے، ہمارا ایمان اللہ پر مضبوط ہو گیا، ہمارا ایمان صرف اللہ کے ایک اللہ تعالیٰ پر ہو گیا، اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں کامیابی دینا میرے ذمہ ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم سربلند رہو گے، دنیا و آخرت میں کامیاب رہو گے، تمہارا نام سب سے پہلے لیا جائے گا۔ ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے ہو جاؤ۔ اگر ہم اور آپ ایمان والے ہو گئے، یاد رکھو دنیا بھی ہماری ہے، آخرت بھی ہماری ہے۔ اگر ہم اور آپ ایمان میں ناکام ہو گئے، نہ دنیا میں ہم کچھ پا سکتے ہیں، نہ آخرت میں ہم کامیابی پا سکتے ہیں۔ دنیا و آخرت کی کامیابی ہمارے ایمان میں ہے، ہمارا ایمان جتنا مضبوط ہوگا ہم اور آپ دنیا و آخرت میں اتنے کامیاب ہوں گے، ہمارا ایمان جتنا کمزور ہوگا دنیا و آخرت دونوں میں ہم ناکام اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس لیے ایمان کو کمزور کرنے والی چیز یہ گناہ ہے، ہمیں اور آپ کو گناہوں سے بچنا ہوگا، گناہوں سے پرہیز کرنا ہوگا، گناہوں کو سننے سے، گناہوں کو ادا کرنے سے، گناہوں کو دیکھنے سے، گناہوں کے کام کرنے سے، گناہوں کی طرف قدم اٹھا کر بڑھانے سے، ان تمام چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہوگا۔ اسی میں ہماری اور آپ کی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کامل ایمان عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں اور آپ کو سارے مسلمانوں سے بلند فرمائے، آمین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن